حیدرآباد میں لینڈ گریبنگ کے سلسلے میں ایک نئی تحقیقات نے حیدرآباد میں زمین قبضہ کرنے والے ایک بڑے لینڈ کیٹل کا برا چھپا ہوا سچ سب کے سامنے لا دیا ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران یہ سامنے آیا ہے کہ اس کارٹل کا ایک اہم کردار، جس کا نام محمد عبدالشکور کے کچھ فیملی ممبرز کو 1992 میں سروے نمبر 194 کی زمین کا پرچیسر دکھایا گیا ہے، وہ بھی لیٹ نواب حاجی علی خان سے۔ لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ ریکارڈ کے مطابق 1992 میں جن لوگوں کے نام پر زمین دکھائی گئی ان میں سے کچھ کی عمر صرف 11 سال، 6 سال اور 2 سال تھی۔ یہ بات خود اس ڈیل کی اوتھینٹسٹی پر سوال اٹھاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ محمد عبدالشکور کے خلاف پہلے ہی 2 FIRs 110 آف 2023 اور 331 آف 2024 درج ہو چکی ہے، جس میں ان پر فورج ڈاکیومنٹس کا سہارا لے کر زمین پر قبضہ کرنے کا الزام ہے۔ گورنمنٹ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لیٹ نواب حاجی خان نے یہ زمین 1992 سے بہت پہلے ہی ٹیننٹس اور اپنے بیٹوں کو ٹرانسفر کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلیم کیا گیا کہ عبدالشکور کے ریلیٹیوز نے یہ زمین 1992 میں خریدی، وہ بالکل جھوٹا نظر آتا ہے۔ فردر انویسٹیگیشن میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ریونیو آفیشرز نے فالس ڈاکیومنٹس کو ایکسپٹ کیا، جس سے سرکاری زمین کا نقصان ہوا۔ یہ ایک پرانی کانسپریسی تھی جس میں ریونیو ریکارڈز کو مینیپولیٹ کیا گیا، جعلی ایفیڈیوٹ اور ٹرانسفر لیٹرز بنائے گئے اور حقیقت کو چھپایا گیا۔ افسر کا کہنا ہے کہ یہ ایک ڈیپ روٹڈ اسکیم ہے جس میں کچھ آفیشلز کا بھی رول ہو سکتا ہے۔ انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے، آگے اور بھی ایسے کئی باتوں کا خلاصہ ہو سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کتنے اور لوگ اس کانسپریسی میں شامل ہیں اور کیا سرکار کبھی انہیں ایکسپوز کرے گی؟ ناظرین، یاد رہے کہ کچھ روز پہلے ہی حیدرآباد میں ED کی ریڈز پڑی تھی، جہاں پر عبدالشکور کے گھر کے ساتھ ساتھ شرفان کے گھر پر بھی ED کی ریڈ پڑی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نواب منور خان کے گھر پر بھی ED نے ریڈ ماری تھی۔ بنجارہ ہلز میں ان کا مکان واقع تھا۔ ED اب اس پورے مسئلے میں تحقیقات اپنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے، اور جو کچھ بھی اپڈیٹس ہمارے سامنے آتے رہیں گے ہم آپ تک ضرور پہنچاتے رہیں گے۔